عبد الباسط قاسمی صاحب بن قاری عبد الواجد صاحب مظفر نگر UP انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے سونا چاندی اپنی بیٹیوں کی شادی کے ارادے سے جمع کیا ہوا ہے یا اپنے بیٹے کی بیوی کے واسطے جمع کیا ہوا ہے اور اس پر سال بھی گزر گیا ہے تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ اور سونا چاندی دونوں ملا کر کتنے پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اگر سونا چاندی 7 تولہ ہو تو اس پر کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی اور چاندی پر بھی کتنی زکوٰۃ واجب ہوگی؟ جو صورت ہو وضاحت کے ساتھ اس کا جواب عنایت فرما دیں، عین نوازش ہوگی۔ اس میں 2-3 باتیں سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بیٹیوں کے لیے جو سونا رکھا جاتا ہے یا آنے والی بہو کے لیے جو سونا رکھا جا رہا ہے، تو اس میں دیکھ لیں کہ اگر کسی عورت نے یا کسی مرد نے اپنی بیٹی کے لیے سونا رکھا ہے اور رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو الگ کر کے رکھ دیا کہ یہ سونا میری بیٹی کا ہے، گویا اس کو صرف نیت میں الگ نہیں کیا بلکہ اس میں اس خاتون نے یا اس مرد نے نیت یہ کر لی کہ میری بیٹی کا ہے اور اس کے ساتھ برتاؤ بھی ایسا کیا جس طرح بیٹی کے سونے کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ ضرورت پڑی تب بھی اس کو خرچ نہیں کیا۔ اسی طرح عورت نے خود اس کو اپنے لیے بھی استعمال نہ کیا ہو، یعنی اس کو بالکل الگ تھلگ کر کے نیتاً بھی اور عملاً بھی اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جو بیٹی کے سونے کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو اب یہ سونا اس بیٹی کی ملکیت میں ہوگا۔ اور آنے والی جو بہو ہے تو بہو کے حوالے سے بھی یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی عورت نے کچھ سونا رکھا کہ میں آنے والی بہو کو دوں گی، تو یہ سونا دراصل اسی عورت کی ملکیت میں رہا ہے۔ جب بہو آئے گی اس کو سونا دیں گے تب اس عورت کی بہو کی ملکیت میں سونا چلا جائے گا۔ تو اگر کسی نے اپنی بیٹی کے لیے سونا رکھا ہے اور اس طرح الگ کر کے رکھا کہ وہ بیٹی کی ملکیت ہے، تو اب اس کی زکوٰۃ ادا کرنا اس بیٹی کے ذمہ ہوگا، اس خاتون کے ذمہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر وہ بیٹی چھوٹی ہے، نابالغ ہے، تو پھر اس سونا پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جب وہ بالغ ہوگی تو چونکہ اس کی ملکیت میں ہے تو بلوغ کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ اس بیٹی کی ملکیت میں یہ 4 چیزیں اگر موجود ہوں، مثلاً یہ سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 اس کے پاس نقدی مال ہو، نمبر 4 ایسا مال جو مال تجارت کہلاتا ہے شریعت کی نظر میں، یعنی کوئی چیز اس نے خریدی تھی، اس نیت سے خریدی تھی کہ میں اس کو آگے فروخت کر دوں گی۔ اس نے گھر میں کچھ مشینیں خریدی تھیں کہ میں اب رکھتی ہوں، کچھ عرصہ بعد میں فروخت کر دوں گی۔ اس نے فریج خریدا تھا کہ میں کچھ عرصہ رکھتی ہوں، اس کو بعد میں فروخت کر دوں گی۔ تو اس بیٹی کی ملکیت میں اگر یہ 4 قسم کی چیزیں موجود ہیں، سونا، چاندی، نقدی مال اور مال تجارت، تو جس دن یہ چاروں چیزیں اتنی مالیت کی اور اتنی قیمت کی بن جاتی ہیں کہ ان کے ساتھ آپ اس مالیت کے ساتھ آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں، تو اب یہ بیٹی آپ کی صاحب نصاب بن گئی۔ مثلاً 4 رمضان المبارک کو اس بیٹی کی ملکیت میں یہ چاروں چیزیں آئیں اور یہ چاروں چیزیں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہوئیں، تو اب یہ بیٹی صاحب نصاب ہے۔ اب اگلے رمضان المبارک کی 4 تاریخ کو اگر اس بچی کے پاس یہی 4 چیزیں یا ان میں سے بعض کا مجموعہ اتنی مالیت کو پہنچتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو اب دوسرے سال کے 4 رمضان المبارک کو اس بیٹی پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے۔ اور اگر اس کی ملکیت میں صرف سونا ہے جو آپ نے رکھا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، تو اب اس بچی پر زکوٰۃ ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ تو خیر خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اگر بچی کو وہ چیز اس طرح دے دی گئی ہے کہ اس کی ملک میں کر دی گئی ہے اور آپ اس میں کسی قسم کا تصرف نہیں کرتی، تو پھر یہ بیٹی کی ملکیت ہے، زکوٰۃ آپ نہیں دیں گی، بیٹی دے گی۔ لیکن بیٹی اگر نابالغ ہے تو اب زکوٰۃ نہ دے گی، جب بالغ ہوگی تو زکوٰۃ دے گی، اور زکوٰۃ دینے میں ترتیب کیا ہو وہ میں نے عرض کر دی ہے۔